الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج جو تفرق، تمزق، فرقہ بندی، گروہ بندی ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا یہی اسلام ہے؟ ہر غیرت مند مسلمان یہی کہے گا کہ اسلام ہذہ امتکم امۃ واحدہ کا علم بردار ہے۔ تفرق، تمزق اور حزبیت اسلام نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی اسلام کے اصل خادم ہیں، ہم ہی اسلام کے اصل پرچارک ہیں، ہم ہی اسلام کے غلبہ کی کوشش کرنے والے ہیں، جبکہ دیگر لوگ اسلام کے غلبے کی فکر نہیں رکھتے۔ آئیے ذرا ساتھ دیجئے اور اپنی نگاہوں کے سامنے تمام موجودہ فرق کو رکھیے، معلوم ہو جائے گا کہ اصلی اسلام کس کے پاس ہے، کون سا گروہ ہے، کون سی جماعت ہے جو اسلام کے اصلی چہرے کو لوگوں کے سامنے عیاں کرتی ہے، بیاں کرتی ہے، دعوت دیتی ہے اور گائیڈنس کرتی ہے۔ ہمارے سامنے خوارج کا فرقہ موجود ہے جو اسلام کی آدھی تعلیمات کو فراموش کر کے اور صحابہ پر تنقید کرنے والی جماعت، حکام سے برسر پیکار جماعت، جبکہ اللہ رب العالمین نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کے منہج کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ خوارج نے صحابہ کے منہج کو نہیں اپنایا اور وہ بھی دعوے دار ہے اصلی اسلام کا۔ شیعہ کو آپ دیکھ لیجئے، شیعہ نے اسلام کو خاندانوں میں تقسیم کر دیا، پاپائیت کو رواج دیا، برہمنیت کو اجاگر کیا، اور آج تک برہمنیت کے خول سے شیعیت باہر نہیں نکلی ہے، اور رات دن یا علی یا حسین یا فاطمہ یا زہرا یہی ان کا کام ہے۔ اب آئیے دیگر فرقوں کی بات کر لیتے ہیں۔ دیگر فرقے صوفیہ، کوفیہ ہیں جو شیعہ سے اشتہار یا ادھار کھائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات میں شریک ٹھہرایا، اللہ رب العالمین کے صفات کا انکار کیا۔ آج جو اپنے آپ کو ٹناٹن سنی کہتے ہیں، ان کے اسلام کو اور قرآن کے اسلام کو دیکھ لیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت کو پڑھ لیجئے، کسی نے بھی غیر اللہ کی دعائی، غیر اللہ سے التجا اور فریاد کو روا نہیں رکھا، لیکن ان صوفیوں نے اسلام کے ٹکڑے کیے، کوئی نقشہ بندی بنا، کوئی سہروردی بنا، کوئی بن وردی بنا، کوئی چشتی بنا، کوئی قادری بنا، کوئی مجددی بنا، اور ہر ایک نے اپنے اپنے بابا تلاش کر لیے اور دہائی دینے لگے۔ اس کائنات میں روئے زمین پر
آسمان کے نیچے اگر کوئی جماعت اصلی اسلام کو پیش کرتی ہے تو وہ اصحاب الحدیث کی جماعت ہے، اہل الحدیث کی جماعت ہے، جس نے رب کے قرآن کو اپنایا، رب کے قرآن کی دعوت کو عام کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چہار دانگے عالم میں عام کیا۔ مزید اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اہل الحدیث کو آپ دنیا کے خطے میں دیکھ لیجئے، صحابہ کے منہج کی دعوت دیتے ہیں، صحابہ کے منہج پر چلتے ہیں، اور یہی ان کا امتیاز ہے، یہی اس جماعت حقہ کی خصوصیت ہے کہ پورا اسلام، اصلی اسلام صرف اور صرف اصحاب الحدیث، اہل الحدیث اور منہج سلف کے اپنانے والوں کے پاس ہے، ورنہ جتنے فرقے ہیں تمام کے پاس ادھورا اسلام ہے یا مکس اور مکسچر اسلام ہے، مکسچر اسلام ہے، اصلی اسلام نہیں، اور نہ ہی اصلی اسلام کی فکر ان جماعتوں کو ہے۔ ان فرقوں کو اصلی جماعت اور اصلی دعوت کی فکر نہیں، بلکہ اپنے اپنے پروہتوں اور پنڈتوں کی فکر ہے، اپنے اپنے اماموں کی فکر ہے۔ کسی نے 12 امام بنایا تو کسی نے 33 امام بنایا تو کسی نے 4 امام بنایا، اور پورے اسلام کو دنیا میں بدنام کیا ہے۔ مسلمانوں، تم دنیا کے تمام تر فرقوں کو تعلیمات کو دیکھو، تمام تر فرقوں کی توجیہات کو دیکھو، تمام فرقوں کے منشورات کو دیکھو، اور جماعت حقہ کتاب و سنت کے ماننے والے کے مناہج اور ان کے مقاصد کو دیکھو، معلوم ہو جائے گا کہ اس کائنات میں جس جماعت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، وہ صرف اور صرف ایک جماعت ہے جو قرآن کریم کی بالادستی کی دعوت دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرتی ہے، منہج سلف پر چلنے کی دعوت دیتی ہے۔ اسلام کے غلبے کی اصلی فکر اسی جماعت کو ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جو کوتاہی ہے، جو کمی ہے اس جماعت کے افراد میں، اللہ رب العالمین انہیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج پوری دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں اور جتنے بھی گروپ ہیں، کتاب و سنت کو منہج سلف پر سمجھنے والی صرف ایک جماعت ہے، وہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ما انا علیہ واصحابی، اس پر عمل پیرا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی دعوت کو اسی طرح سے ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے صحابہ کرام نے عام کیا تھا، اور صحابہ کرام نے جس طرح سے قرآن و سنت کے لیے اپنے تن من دھن سب کی قربانی دی تھی، اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کی تھی، اسی طرح سے تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت صحابہ کے منہج کے مطابق عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ پوری دنیا کو اسلام کے فیضان سے استفادہ کرنے کا موقع ملے، اور تمام کے تمام لوگ امن، شانتی اور سکون کی زندگی گزار سکیں۔ بس اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔